الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے پسند فرمایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها، وہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے۔ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ ولباسهم فيها حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے پسند کیا۔ اس سے پہلے اللہ کی کتاب بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ نبوت اور وحی کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے اس کی حفاظت نہ کی، اللہ کی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکے، اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کے چیزیں اس میں داخل کر دی، اپنی خواہش کے خلاف کی چیزیں اس کتاب میں سے نکال دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس نعمت سے محروم کر دیا۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے پسند کیا، ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنا دیا۔ تو یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور ان بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ امت محمدیہ کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، اور اس سے بڑا اعزاز امت محمدیہ کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے کہ پہلی وہ کتابیں جن کی حفاظت اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک جس کی حفاظت خود اللہ بھی کریں گے، اور اللہ نے اس کا محافظ امت محمدیہ کو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنا دیا ان کو اس کتاب کا۔ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے انہیں پسند فرمایا۔ تو گویا امت محمدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ امت کے جو عام افراد ہیں وہ سارے کے سارے نیک پارسا متقی نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے انسان ہیں، اور غلطی خطا انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی۔ تو فرمایا اس امت محمدیہ میں سے، اس امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو درمیانے ہیں، درمیانی راہ چلتے ہیں، بہت زیادہ مستحبات اور مباحات بھی ادا نہیں کرتے،
لیکن فرائض و واجبات وہ پورے پورے ادا کرتے ہیں، تو یہ مقتصد ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو نیکیوں میں بہت آگے سبقت لے جانے والے ہیں، وہ ہر عمل کو، ہر حکم کو اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، فرض واجب کے علاوہ مستحبات اور مباحات کو بھی وہ بجا لاتے ہیں، اور مکروہات سے بھی وہ بچتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا طبقہ ہے سابقٌ بالخیرات۔ لیکن وارث اللہ نے ان تینوں طبقوں کو بنایا کتاب کا، ظالم لنفسہ کو بھی، مقتصد کو بھی، اور سابقٌ بالخیرات کو بھی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تینوں طبقے جنت میں جائیں گے۔ جو پہلا سابقٌ بالخیرات والا طبقہ ہے وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، اس میں حضرات صحابہ کرام ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اور جو درمیانی طبقہ ہے ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور جو ظالم لنفسہ والا طبقہ ہے اس امت محمدیہ میں سے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ سزا دینے کے بعد یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بھی وہ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اصول اور قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، بالآخر وہ پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس امید سے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کسی نہ کسی وقت جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ امید ذہن میں رکھ کر، یہ خیال ذہن میں رکھ کر گناہوں کے اندر لگے رہنا یہ حماقت ہے، یہ اللہ پر جرت ہے۔ اور خاتمے کا اعتبار کس کو ہے؟ بس اوقات بندہ ایسے گناہ کرتا ہے جس سے ایمان ہی جاتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا محروم ایمان سے، اور دل میں امید یہ لگائیے چلو کسی نہ کسی وقت جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایمان سے جو محروم ہو جائے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس جرت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی وقت تو جنت میں چلے جائیں۔ جہنم کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ وہ اللہ کا عذاب اسے کس طرح کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ایک چنگاری اس کی زمین میں آ جائے، یا جہنم کے سمندروں کا ایک قطرہ اگر زمین پہ آ جائے، پوری زمین جل کر بھسم ہو جائے۔ اور دوسری بات، اس جرت سے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی معزز بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، وہ چوری کر لیتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ زنا کر لیتا ہے، پھر قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، وہ چوری کی سزا کاٹ کے جب باہر آتا ہے، پھر اس کا وہ مقام رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوری کے کیس میں اندر تھا، یہ زنا کے کیس میں اندر تھا، یہ ڈاکو تھا بڑا۔ اب جیل سے نکلنے کے بعد وہ کتنا بڑا بھی معزز بن جائے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی وہ تعظیم نہیں ہوگی۔ تو جہنم میں جلنے کے بعد جب جنت میں چلا جائے بندہ، تو اللہ کی نعمت ہے، جائے گا وہاں، نعمتیں اسے ملیں گی، لیکن یہ اعزاز نہیں ہے وہ والا جو ابتداً جنت میں جانے والے کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو تینوں طبقے ہیں جائیں گے جنت میں ضرور، لیکن پہلا طبقہ نیک طبقہ وہ بغیر حساب کے، دوسرا درمیانی طبقہ وہ آسان حساب کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اور فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات ہیں، ان میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ داخل کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے جو انہیں امانت دی ہے، جو کتاب کا وارث بنایا ہے، اس پر وہ عمل پیرا تھے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو وہاں پر کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے۔ کنگن وہاں پر جنت میں جو پہنائے جائیں گے وہ انسان کی عظمت شان کے لیے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ کنگن مرد اگر پہنے تو برا لگتا ہے،
دنیا کا اصول الگ ہے، وہاں کا اصول آخرت کا الگ ہے۔ دنیا کا فیشن اور ہے اور وہاں کا اعزاز اور ہے۔ تو وہاں پر جو مرد کی جنتی کی جو زینت ہوگی وہ یہ زیورات ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نمازی بندے کو بازوؤں پر، ہاتھوں پر کنگن چڑھائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا تھا، اس کے کنگن چڑھائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے مرد پر سونا بھی حرام کر دیا، دنیا میں اللہ نے مرد پر ریشم بھی حرام کر دیا۔ حرام جو دنیا میں ریشم پہنے گا تو قیامت کے دن اسے گندک کا لباس پہنایا جائے گا جو دور سے ہی آگ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو دنیا میں یہ چیزیں دونوں ممنوع ہیں مرد کے لیے، سونا بھی ممنوع ہے، حرام ہے، صرف ممنوع نہیں حرام ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ خوشی سے داماد کو، بیٹے کو سونے کی انگوٹھی بنا کے دیتے ہیں، تحفے میں بھی سونے کی انگوٹھی چاہیے، وہ آگ کی انگوٹھی دے رہے ہیں، کیونکہ مرد کے لیے تو سونا ہے ہی حرام، ایک لمحے کے لیے پہننا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ جو غلط رواجات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، ریشم پہننا جائز ہے، ان کو خوب پہناؤ اپنی طاقت جتنی ہے، لیکن مرد کے لیے یہ حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی ہو چاہے وہ ایک چھلا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں پہن لیا یہ سونا اور ریشم، قیامت کے دن جنت میں وہ اس سے محروم ہوگا۔ تو جنتیوں کو وہاں یہ چیزیں پہنائی جائیں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تو وہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا۔ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے کے مقام میں لا دیا۔ لا يمسنا فيها نصب، جنت میں کوئی کلفت نہیں پہنچے گی۔ ولا يمسنا فيها لغوب، اور نہ ہم ان کو کوئی خستگی پہنچنے دیں گے۔ اور وہ لوگ والذین کفروا لهم نار جہنم، وہ لوگ جو کافر تھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا يقضى علیہم فیموتوا، جہنم میں جانے کے بعد ان پر قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں اور ختم ہو جائیں، نہیں، ایک ہی موت ہے یہ دنیا والی، مر گیا بندہ پھر آگے اس کے لیے موت نہیں ہے۔ جو اگلی حیات ہے جنت کی حیات ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی، اور جہنم کی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جل کر وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا يقضى علیہم فیموتوا، ان کے لیے قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں اور جہنم سے جان چھوٹ جائے، نہیں۔ ولا يخفف عنہم من عذابها، ان کافروں کے عذاب میں سے ذرا بھی کچھ ہلکا نہ کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، ہم جو ہے اسی طرح ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔